السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا شہرہ آفاق ناول شاہین ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم اسی سلسلہ میں اس ناول کی 5ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رات کے تیسرے پہر مغیرہ اپنے بستر سے اٹھ کر ایک راہب کا بھیس بدل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کمرے میں آ کر اطلاع دی، آپ کا گھوڑا تیار ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ مغیرہ نے کہا۔ سپاہی کمرے سے نکل گیا۔ مغیرہ شمع کی روشنی میں اپنے بیٹے کے بستر کے قریب کھڑا ہو کر کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بدر نے اچانک ایک جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی چیخ کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا اور پھر ابا جان کہہ کر مغیرہ کے ساتھ لپٹ گیا۔ ابا جان میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بیٹا کیا ہوا؟ مغیرہ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ ابا جان میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، کئی بھیڑیے میرا اور آپ کا تعاقب کر رہے تھے، آپ پیچھے رہ گئے، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ میں آپ کی مدد کے لیے لوٹنا چاہتا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے، بدر تم بھاگ جاؤ۔ ابا جان اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں بیٹا، مغیرہ نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ بدر نے کہا، ابا جان آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ جب آپ غرناطہ جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے، لیکن بیٹا میں غرناطہ نہیں جا رہا، تلیتلا جا رہا ہوں، اور وہاں تمہارے ساتھ کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ ابا جان میں بزدل نہیں ہوں بیٹا، اگر میدان جنگ میں جانا ہوتا تو یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن تلیتلا میں میرا تنہا جانا ہی مناسب ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں تنہا نہیں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ میرا خواب۔ ابا جان آپ خود کہا کرتے تھے کہ میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا، تم اپنے خواب کی تعبیر کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم میرے ساتھ گئے تو ہمیں بھیڑیوں سے پالا پڑے گا؟ بدر نے کچھ سوچ کر کہا، ابا جان آپ واپس کب آئیں گے؟ مغیرہ نے جواب دیا، میں اگلے مہینے کا چاند نکلنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، میری غیر حاضری میں تم اس جنگل کے نگہبان ہوگے، اور میں اپنے ساتھ یہ اطمینان لے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، مغیرہ واپس نہ آیا۔ چونکہ ایسے سفروں میں بعض اوقات اس کا ہفتوں کا پروگرام مہینوں میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں کو تشویش نہ ہوئی، لیکن بدر کی پریشانی میں آئے دن اضافہ ہوتا رہا۔ اس نے مجلس شورا کے سامنے ایک خط رکھا اور کہا کہ پہلے ہمارے لیے اس شخص کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے جس کی دعوت پر وہ وہاں گئے ہیں۔ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اس مراسلہ میں اس نے صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے حافظہ پر زور دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں۔ آپ سے میری ملاقات اشبیلیہ کے قریب ایک سرائے میں ہوئی تھی۔ افسوس کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے مجھ پر اپنا نام ظاہر نہ کیا اور مجھے باتیں کرنے کا موقع نہ ملا، ورنہ شاید ثابت کر سکتا کہ ہمارے مقاصد مختلف نہیں۔ پیشتر اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میں نے آپ کا پیچھا اس لیے نہ کیا کہ کہیں آپ کے دل میں میرے متعلق شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائے۔ اگر آپ تلیتلا آئیں تو مجھے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر مشرقی دروازے سے باہر ایک سرائے ہے۔ سرائے کا مالک ایک پستہ قد آدمی ہے جس کے نچلے جبڑے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے کہیں کہ آپ اپنے ایک گمنام دوست سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ بیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے ملیں، آپ کسی مقام پر اپنا نام یا مقصد ظاہر نہ کریں۔ یہ خط تسلی بخش بھی تھا اور تشویش انگیز بھی۔ تاہم بدر کے ساتھیوں نے ایک ہوشیار جاسوس کو تلیتلا بھیج دیا، لیکن اس کی واپسی سے قبل قرطبہ کی خفیہ جماعت کا ایک ایلچی آیا۔ اس نے یہ المناک خبر سنائی کہ مغیرہ کو تلیتلا کے ایک چوراہے میں پھانسی دے دی گئی ہے، اور قرطبہ کی خفیہ جماعت کو اس حادثہ کی خبر تلیتلا سے آنے والے چند تاجروں کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔
چند دن کے بعد بدر کے جاسوس نے بھی واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی۔ بدر اور اس کے ساتھیوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کا پتہ نہیں لگا سکا جس نے مغیرہ کو طلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی۔ جاسوس نے انہیں بتایا کہ میں نے رات کے وقت سرائے کے مالک کے سینے پر خنجر رکھ کر اسے سچ بتانے پر مجبور کیا، تو اس نے بتایا کہ وہ شہر کے کوتوال کی طرف سے اس کام پر مامور تھا۔ جاسوس کی باتوں سے بدر اور اس کے ساتھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غدار جس نے مغیرہ کو طلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی شہر کے کوتوال یا گورنر کا اعلی کار تھا۔ سرائے کے مالک کو جنگل کا شیر پکڑنے کے لیے بھینٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ مغیرہ کے قتل کی خبر تمام اندلس میں مشہور ہو گئی۔ دور دراز کے شہروں کی خفیہ جماعتوں پر اس خبر نے ایک مایوسی طاری کر دی۔ غرناطہ کے عوام نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تاہم جنگل کے مجاہدین کو مغیرہ کے کم سن لیکن ہونہار بیٹے نے اہل ثابت کر دکھایا۔ ایک دن سرحد کے عیسائی گورنر نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ بدر پیچھے ہٹتا ہوا انہیں پہاڑی علاقے کی ان دشوار گزار گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کے ایک تیر انداز دشمن کے 100 سپاہیوں پر بھاری تھے۔ عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے۔ جنگل میں بدر کے تیر انداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ جنگل سے نکل کر آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی اور 6000 کی فوج میں سے صرف 1500 سپاہیوں کے ساتھ پسپا ہوئے۔ نصرانی سپہ سالار تیروں کی بچھاڑ میں اپنی بچی کھچی جماعت کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی اور دونوں لڑکتے ہوئے زمین پر آ رہے۔ نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتا دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ وہ بدحواس ہو کر منتشر صورت میں ادھر ادھر بھاگ نکلے، لیکن اپنی سرحد کے قریب پہنچ کر انہیں ایک اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کے سواروں نے ان کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کے پیچھے تیروں کی بارش اور سامنے چمکتے ہوئے نیزوں کی دیوار تھی۔ صرف بائیں طرف ایک ڈھلوان تھی جس پر انہیں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی۔ جو لوگ تیروں اور نیزوں سے بچ نکلے انہوں نے اپنے گھوڑے اس طرف موڑ دیے، لیکن کوئی آدھ میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہری کھڈ تھی۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی 200 آدمی گھوڑوں سے کود کر کھڈ میں اتر پڑے اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دی۔ بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھڈ میں اترنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا۔ یہ معرکہ آفتاب کی پہلی شعاع کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سپہر کے قریب بدر کے 2000 سپاہی عیسائی فوج کے زخمیوں اور قیدیوں کے لباس پہن کر اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی مہم کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے فرڈینینڈ کی مملکت کے اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جرنیل کی استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب شفق کی سرخی پر شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی، دروازے کے برج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، وہ آ گئے، کاؤنٹ سینٹیاگو زندہ باد۔ چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئی، گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں، عورت اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے سے باہر جمع ہو گئے۔ شہر کا بشپ ان کے درمیان پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا۔ جوں جوں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں قریب آ رہی تھی، خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔ اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کا سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی نمودار ہوا۔ اس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ آن کی آن میں 2000 سوار دروازے پر جمع ہو گئے۔ اہل شہر پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سفید پوش نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ شہر کے بشپ نے کانوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوش سوار کے پرچم کو غور سے دیکھا۔ وہاں پر صلیب کی بجائے حلال کا نشان تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار گر پڑا۔ سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے۔
دیکھنے والے حملہ آوروں کے رہنما کے ہاتھ میں ہلالی پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں پر اعتبار کرتے اور اس کے بعد حرکت میں آتے، بدر بن مغیرہ کے 2000 جان باز کھلے دروازوں سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر جب سینٹ کاؤنٹ یاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رسد اور مویشیوں کی اچھی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔ غنیمت کا مال 500 سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔ اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیام گاہ کی طرف واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے مویشیوں کی ریوڑ اور مال غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔ فرڈینینڈ کو اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع تھی، لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیاری کے ساتھ اس غیر متوقع حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے دوران جنگ ایک سفید پوش سوار بجلی کے ساتھ جنگل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بھگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں کو ہدایات دیتے دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کا نیا رہنما مغیرہ سے کم خطرناک نہیں ہے۔ اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے۔ جب کوئی اس کی دلجوئی کے لیے زبان سے کوئی فکرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا عقاب کون تھا، اب وہ کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم وہ انسان نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا، اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ چونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بدر کے سپاہیوں نے اسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنچائیں، نہ اسے غیر مسلح کیا گیا۔ تاہم اس نے جب اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کی چیخ پکار پر چند سپاہیوں نے اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لیے 2 پہرے دار مقرر کرتے ہوئے کہا، جب تک ہمارا امیر واپس نہیں آتا ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگلے دن دوپہر سے کچھ دیر قبل بدر کی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کاؤنٹ سینٹ یاگو ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سبز گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بدر بن مغیرہ زرہ کے اوپر سفید قبا پہنے اور آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید قبا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سینٹ یاگوئے اپنے نقاب پوش حریف کو چند بار سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد بولا، کاش میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے۔ بدر نے جواب دیا، ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں۔ بدر نے کہا، ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس کر دو، باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔ سینٹ یاگو نے پریشان ہو کر سوال کیا، کیا آپ کی سپاہی ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی؟ بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں، صرف آپ لوگوں کو شیوا ہے۔ بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، لیکن میں انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہارے خیال میں یہ فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم از کم 50,000؟ ہم اسے 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو، جب چند برس بعد ان کے خالی خزانے دوبارہ بھر جائیں گے تب ہم انہیں دوبارہ یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔
بدر یہ کہہ کر قلعے کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سینٹیاگو کا دیا ہوا نام سرحدی عقاب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی تواہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جسے بیک وقت باغیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کی بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا ہے۔ فرڈینینڈ کی مملکت سے اس کی شہرت کی داستانیں غرناطہ تک جا پہنچی۔ علماء اسے اسلام کا غازی کہا کرتے اور شعراء نے اس کے عالی نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کیے۔ ادیبوں نے اپنی کتابوں اور اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دور دراز کے چرواہے اور کسان بھی دن بھر کی محنت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کرتے کہ انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے، اور یوں وہ خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ سینٹیاگو فرڈینینڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا، اور اس عبرتناک شکست کے بعد اس کے دل میں جنگل کے نئے اور پر اسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈینینڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 2 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق احساس مرعوبیت کو دور کرنے کے لیے چند مہمیں روانہ کی، لیکن ان حملوں کا انجام سینٹیاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔ فرڈینینڈ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جمیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی توجہ غرناطہ کے اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی، جس کے عوام نہ صرف اس کے بعد گزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم کرتا رہا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نوعمر بیٹے کی سوا اور کوئی نہیں، تو ان میں سے بعض شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ قرطبہ کے مہاجرین میں سے بشیر بن حسن، جس کی بہت چھوٹی عمر میں فن جراحت اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے، اس کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ قسطلہ کا ولی عہد ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہوا۔ فرڈینینڈ نے اسے قسطلہ بلا بھیجا۔ ولی عہد کے شفا یاب ہونے پر فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے اسے شاہی طبیب کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور واپس قرطبہ چلا آیا۔ 2 سال بعد جب بدر بن مغیرہ کا خط ملا تو اس نے اپنے شاندار محل میں رہنے پر ایک مجاہد کے ساتھ جنگل کی زندگی کو ترجیح دی۔